روزے ہم کیوں رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم بچپن سے روزے رکھتے آئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک حیات ہے روزے رکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ روزے فرض بھی فرمائے اور روزے رکھنے کا مقصد بھی ہمیں سمجھائے، اور اس مقصد کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، اگلوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو۔ روزے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تم میں پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز سے رکنا۔ تقوی کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ رکنا۔ جیسا کہ ہم رکتے ہیں، کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، مطلب تمام حلال طیب چیزیں رکھی ہوتی ہیں دسترخوان پر، لیکن ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس لیے رکے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے حکم دیا۔ دوسری چیز جو اپنی بیوی سے، جو کہ آپ کے نکاح میں ہے، مطلب آپ کی دینی، اخلاقی، شرعی، سماجی، قانونی ساری حیثیت آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے ملنے سے رکے رہتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم حلال چیزوں سے روکے جاتے ہیں تو یقیناً حرام کاموں سے تو ویسے ہی رکنا ہے۔ اچھا، حرام کاموں سے تو رمضان کے علاوہ بھی رکنا ہے، لیکن رمضان بنیادی طور پہ ہمیں وہ ٹریننگ دیتا ہے، وہ تربیت دیتا ہے کہ ہم جب حلال کاموں سے رکنے کی جب پریکٹس کرتے ہیں تو حرام کاموں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں روزے کی روح کیا ہے؟ روزے کی روح یہ ہے کہ جب ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمارا جسم کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ پہلے کے دور میں اولیاء کاملین کا جو دور ہم دیکھتے ہیں، صالحین کا جو ایک نظام تھا، اس میں چلہ کشی کرائی جاتی تھی۔ کیا کراتے تھے؟ چلہ کراتے تھے، اور اس چلے میں کیا ہوتا تھا؟ 40 دن بٹھایا جاتا تھا ایک ہی جگہ پہ۔ عموماً یہ حجرہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہوتا تھا، صرف فرض نماز کے لیے اندر گئے، نماز پڑھی، واپس آ کے اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، نوافل سنتیں وہیں ادا کریں گے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، تھوڑا سا سحری میں تھوڑا سا کھجور، پانی، اور اس کے بعد افطار میں مختصر سا جو افطار ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک خاص چیز کا اہتمام ہوتا تھا، اور وہ ہوتا تھا کہ جس میں ترک جلالی اور جمالی کیا جاتا تھا۔ ترک جلالی، جمالی۔ جلالی کیا ہے اور جمالی کیا ہے؟ جمالی ہوتا ہے حسن و جمال سے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت، جمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی، یعنی جو خاتون ہے، بیوی ہے، اس سے آپ نے دور رہنا ہے، جمال سے دور ہے۔ جلالی کہتے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوں، جو خوراک کھا کے، یعنی کوئی گوشت کھا کے طاقت آتی ہے، جیسے دودھ پی کے، لسی پی کے، اور جانور سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز کہ حیوانی اثرات ہوتے ہیں، اس کے اندر طاقت آتی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، انڈا بھی، مچھلی بھی، حتیٰ کہ دودھ، کیونکہ وہ بھی جانور سے کشید کیا جاتا ہے، گوشت، یہ چلہ کشی میں منع کر دیا جاتا تھا۔ صرف کھجور، پانی اور تھوڑا سا ہلکا پھلکا کوئی سوپ دے دیا، کوئی سبزی دے دی، تو
تاکہ جس سے وہ زندہ رہے۔ اچھا ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر صبح ایک پیالہ دودھ کا اور 3 کھجوریں آپ کھا لیں تو سارے دن کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی باڈی کو ساری غذا جو اسے کیلوریز چاہیے، جو میل پوری کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ ایک گلاس ایک پیالہ دودھ کا اور 3 کھجوریں، تمام چیزیں۔ تو وہ چلہ کشی کرائی جاتی تھی 40 دن۔ اب ذکر ہو رہا ہے، بیٹھ کر تلاوت ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ذکر کرایا جا رہا ہے، اور خوراک بہت مختصر دی جاتی۔ ہوتا کیا تھا؟ جسم ہو جاتا تھا کمزور اور روح ہو جاتی تھی طاقتور۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جسم ہو گیا آپ کا کمزور اور روح ہو گئی آپ کی طاقتور، روحانی طور پہ بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر کہ جیسے جیسے روح آپ کی طاقتور ہوگی نا، آپ کی جو باڈی ہے اس کو خوراک کم سے کم چاہیے ہوگی، کم سے۔ دیکھیں سورس آف انرجی کیا ہے ہمارے پاس، باڈی کو طاقت جو ملتی ہے وہ کس چیز سے ملتی ہے؟ خوراک سے۔ ہمیں صرف بچپن سے ایک چیز بتائی گئی کہ سورس آف انرجی جو ہے وہ خوراک ہے۔ آپ کے پاس سورس آف انرجی کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، یعنی وٹامن ڈی آپ سورج سے لیتے ہیں تو انرجی لے رہے ہیں نا آپ اس سے۔ آپ پودوں سے انرجی لے سکتے ہیں، کھلے ماحول سے انرجی لے سکتے ہیں، چاند سورج سے بھی انرجی آپ کشید کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا سورس آف انرجی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا جب بندہ ذکر اللہ کر رہا ہوتا ہے، تلاوت، ذکر، بعض لوگ تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ ہر وقت تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تسبیح پڑھ رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں زیادہ۔ اچھا سورس آف انرجی یہ بھی آ رہا ہے اور انرجی وہاں سے بھی لے رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ معدہ خراب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوا، طبیعت معدہ خراب ہو گیا، ساری رپورٹ صحیح آ رہی ہیں، معدہ ڈسٹرب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے انرجی ڈبل لے لی، ہضم نہیں ہو رہا آپ کو۔ جہاں آپ یہ والی انرجی بڑھائیں گے آپ کو وہ والی انرجی کم کرنی پڑے گی، یہ سمجھیے گا بات۔ عموماً ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لو اتنے بار، اب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، انرجی آ رہی ہے اور ادھر سے خوراک بھی ڈبل ہو گئی، تو اندر جا کے ساری چیزیں خراب ہو گئی۔ تو اس لیے سورس آف انرجی صرف خوراک نہیں ہے، سورس آف انرجی اللہ کا ذکر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کو دیکھ لیں، خود میرے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، سبحان اللہ، سبحان مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، اللہ، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ کبھی وہ حسین تصور، کبھی وہ حسین تصور، کبھی خود میں چل کے جاؤں، رہے یوں ہی آنا جانا، مدنی مدینے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روزے کے مقصد کو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ روزہ ہے کیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مطلب جتنا پورا سال نہیں کھاتے اتنا رمضان میں کھاتے، جتنے پکوان گھروں میں پورے سال نہیں پکتے رمضان میں پکتے۔ یار مجھے تو حیرت ہوتی ہے، 3 بجے سے خاتون خانہ کچن میں گئیں، اب وہ افطاری بنا رہی ہیں، کبھی پکوڑے، کبھی سموسے، تو کئی دہی بڑے، تو اس کی فرمائش ہے میرے لیے چاٹ بنانا، میرے لیے فروٹ چاٹ بنانا، میرے لیے یہ بنانا وہ بنانا۔ یار وہ بھی روزے سے ہے، لیکن وہ کچن میں ادھر اذان ہوئی اتنا کھا لیتے ہیں
کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اٹھ کے چلے گئے مسجد میں تو اب جو وہ بڑی بڑی ڈکارے مار رہے ہوتے، یہ پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے، جس کے ساتھ نماز پڑھو وہ یوں ہاتھ پھیر کے، اور ایک یار خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لمبی لمبی ڈکارے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، واپس آئے چائے بناؤ، اب وہ پھر کچن میں چائے پہ چلی گئی. اب چائے ختم ہوئی، کھانا لگاؤ، اچھا بھائی پھر کچن میں، پھر رات کو 3 بجے جو ہے نا وہ پھر سحری کے لیے وہ اٹھ جائے. یعنی وہ خاتون کیا سوچے گی کہ روزہ رمضان آیا ہے تو میرے لیے کوئی رحمت کا مہینہ آیا ہے، آپ نے تو اس کے لیے اس کو زحمت بنا دیا. حیران ہوتا ہوں کہ ہم اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں. بعض لوگ تو پوری رات کھاتے رہتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، صبح پھر سو جائیں گے، روزہ رکھ رہے ہیں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا ہے؟ مجھے آپ بتائیے نا. ہم کبھی اس طرف غور کرتے ہیں؟ اس خاتون کا بھی خیال کرتے ہیں جو روزے کی حالت میں پکا پکا کے تھک جاتی ہے؟ وہ کیا سوچتی ہوگی رمضان کیا ہے اس کے لیے؟ کبھی اس پہ بھی غور کر لیا جائے. مختصر کھانا رکھیں. میں جاتا ہوں، میرا چونکہ ٹریولنگ بہت رہی رمضان میں مختلف شہروں میں، کراچی اور ان بڑے شہروں کے علاوہ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جب بھی گیا نا تو یقین کریں وہ جو دسترخوان لگتا تھا نا افطار میں، وہ کھجور رکھی ہوئی ہے اور شربت پانی جو حاضر ہے اور اس کے ساتھ کھانا لگا. یعنی وہ افطار میں کھانا ہوتا ہے، جو شام کا کھانا ہے وہ کھا لو بس، اللہ خیر صلاح، اس کے بعد نماز پڑھو سو جاؤ. جب آپ مختصر کھائیں گے تو آپ کے اندر باڈی میں وہ حلاوت پیدا ہوگی، روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو حضور پورا مہینہ رمضان کا غار حرا میں گزارتے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لے جاتے تو تھوڑا سا ستو اور کھجوریں اور پانی، پورا مہینہ. اندازہ لگائیے پورے سال گوداموں میں جو بیسن پڑا ہوتا ہے نا، آپ کبھی مارکیٹ والوں سے پوچھ لیں، اناج والوں سے، جب پورا سال بیسن نہیں بکتا نا، وہ کیڑے لگ چکے ہوتے ہیں انہیں، وہ سارا رمضان میں صاف ہو جاتا. اتنا لوگ کھاتے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی دلچسپ بات ہے یہ اور یہ مشاہدہ ہے. ہمارے گھر میں ایک ٹیرس بنا ہوا تھا کافی ٹائم سے، وہ اور وہ گارڈن تھا، وہاں پہ کچھ پودے تھے تو وہ بالکل ہی ویران ہوا تھا، دیکھ بھال نہ ہونے کی. اس طرف ہم لوگ جاتے نہیں تھے تو وہ پودے بھی سوکھ گئے اور وہاں پہ کیڑے مکوڑے اور ساری چیزیں تھیں. تو خیال آیا کہ یار اس کو دوبارہ سے ذرا سیٹ کرتے ہیں. مالی کو بلایا، صفائی کی، گملوں پہ کلر کیا، اور وہ جو پودے تھے جو مرجھا گئے تھے ان کو نکال کے نئے لگائے، جو جن میں تھوڑی جان باقی تھی پانی وانی دینا شروع کیا. صاحبو تھوڑے دنوں کے بعد نا وہ پودے دوبارہ کھلنا شروع ہو گئے. اب اگلی بات سنیے. ایک دن میری گھر والی مجھے کہنے لگیں کہ دیکھیں اس پہ نا تتلی آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ تتلی آ کے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کراچی میں تتلی ہے؟ بولا ہاں دیکھو تتلی بیٹھی. پکچر کھینچ کے مجھے انہوں نے دکھائی. اگلے دن وہ مجھے کہنے لگی کہ اس پہ بھمرا آیا ہوا ہے. کیا آیا ہوا ہے؟ بھمرا آیا ہوا ہے. شہد کی مکھیاں آنا شروع ہو گئیں پھولوں پر، چیزیں خود بخود آنا شروع ہو گئیں. ہم نے کیا کیا؟ جسٹ صفائی کی، کلین کیا، دیکھ بھال کی، اور وہ تمام چیزیں خود بخود آنا شروع ہو گئی. اتنا ہی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں روحانیت کیسے آتی ہے، روحانی طور پہ بندہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ صاحبو سمپل طریقہ، آپ نے صرف صفائی کرنی ہے، کلین کرنا ہے، خوراک کو کم کرنا ہے، اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، اللہ کا ذکر سے پانی دینا ہے، سیراب کرنا ہے دل کو. آپ دیکھیں گے کہ خود بخود وہاں جو ہے وہ رحمت کے بوٹے اگنا شروع ہو جائیں گے. آپ کر کے تو دیکھیں. ہم اپنے اندر کی صفائی نہیں کرتے.
آج تو دنیا میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے بھی مہینے میں 3 دن فاسٹنگ کرنی چاہیے، ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ ہمارا دین تو ہماری وہ ٹریننگ کر رہا ہے، پورا سال میں 1 مہینہ ایسا ہمیں مل گیا، اللہ اکبر، کہ پورے سال کے لیے تیاری ہو رہی ہے ہماری۔ 30 دن آپ کو تھوڑا کھانا ہے صبح اور تھوڑا کھانا ہے شام میں، اور اس پورے مہینے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نے کوئی فضول بات نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے نہیں الجھنا۔ میں نے اس مہینے میں قرآن پاک کو پڑھنا ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں میری زبان پر درود پاک رہے گا۔ یہ چند ایک کام آپ کر کے دیکھیں، یہ دل آپ کا جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو روزے کا مقصد ہے وہ سمجھیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اچھا، تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سادگی اختیار کرنے سے۔ ایک ایسا فارمولہ ہے جو لائف چینجنگ فارمولہ۔ کیا خیال ہے، اس کو سنا جائے؟ فارمولہ کیا ہے؟ لائف چینجنگ فارمولہ، زندگی بدل دے گا یہ فارمولہ۔ اور یہ رمضان سے سمجھے کہ آپ نے اس کو شروع کرنا۔ کام یہ کرنا ہے کہ جو روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھتے وقت کوشش کریں کہ فالتو چیزیں نہ کھائیں، فالتو نہ بولیں، فالتو نہ دیکھیں۔ کام کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ نیت کریں انشاءاللہ۔ یہ بار بار نہ موقع نہیں ملتے زندگی میں، یہ موقع مل رہا ہے رمضان، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں داخل رمضان کرے۔ اس مہینے سے اپنی زندگی کو چینج کریں اور فالتو چیزیں ہٹائیں۔ جس طرح کرتے آئیں، ایک رسمن روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، نہیں، روزے کے مقصد کو سمجھیں کہ روزہ کیوں ہمیں دیا گیا۔ اور یہ تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ سادگی اختیار کریں، جب آپ فالتو چیزوں کو ہٹائیں گے۔ اور لائف چینجنگ فارمولہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ زندگی میں اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں نا تو فالتو چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں۔ 80% چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی میں فالتو ہوتی ہیں۔ موبائل میں جو 80% نمبر ہوں گے نا فالتو ہوں گے، کبھی سیو کیے پڑے ہوئے، کام نہیں آتے، ڈیلیٹ کر دیں، صرف کام کی چیزیں رکھیں۔ اگر آپ کے پاس سوٹ ہے الماری میں، آپ کی نیڈ ہے، مطلب ہر بندے کی نیڈ الگ ہے۔ اب انوار صاحب کی نیڈ ہے، مجھے روز آفس جانا ہوتا ہے، مجھے 20-25 سوٹ چاہیے مہینے کے، آپ 20-25 سوٹ رکھ لیں، 20 رکھ لیں۔ فراز صاحب کو چاہیے 10، کہ میرے لیے 10 سوٹ کافی، آپ 10 رکھ لیں۔ کسی کو 2 جوڑی جو ہے وہ شوز چاہیے، 2 رکھ لیں، کسی کو 3۔ جو آپ اپنے لیے لکھ لیں ایک دفعہ، بس اتنا لکھ لیں کہ مجھے اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔ اب اگر آپ نے 10 سوٹ رکھے ہیں یا 20 رکھے ہیں، اگر کسی نے 20 رکھے ہیں تو اگر 21 ہو جائیں تو پیچھے 1 دے دیا کریں۔ سبحان اللہ، کیا کریں گے؟ 1 دے دیں۔ 19 تو ہو، 21 نہ ہو، آپ کی زندگی آسان ہے۔ آپ پہلے ایک دفعہ لکھ لیں آپ کو کیا کیا چیز چاہیے لائف میں، وہ ایک دفعہ لکھ لیں، اس سے زیادہ ہونے لگے دے دیں، سکون میں رہیں گے۔ یہ جو ہم ہر وقت بھرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ نہ نکالتے ہیں، نہ اس کو ہٹاتے ہیں، نہ چھانٹی کرتے ہیں، نہ کہیں رک کے اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں۔ یہ رمضان تو ہمیں آتا ہی ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک دفعہ چینج کر لیں، کہیں رک جائیں، ہر چیز کو دیکھیں کہ یار کیا فالتو ہے، ایک نئے انداز سے اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ عرب کی ایک مشہور کہاوت ہے اور ایک کہانی ہے، حکایت ہے کہ وہ جو باز ہوتا ہے نا، باز، وہ باز جو ہے وہ اس کی اوسطاً عمر بتاتے ہیں کہ کوئی 70-1 سال ہوتی ہے، کہا جاتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو، لیکن بات سمجھنے کی۔ تو جب 40 سال عمر ہوتی ہے اس کی، تو اس کے باز کے جو ناخن ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ وہ جو اونچی اڑان بھرنے والے پر ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، کسی اونچی چٹان پہ چلا جاتا ہے، سب سے پہلے اپنے ناخنوں سے
اپنے جو وہ ہیں پر نکال دیتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ نئے پر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی چونچ سے اپنے ناخن نکال دیتا ہے, کمزور ناخن نکال دیتا ہے. تو کچھ ٹائم میں جو ہے نا وہ نئے اس کے ناخن آ جاتے ہیں. پھر وہ اپنی چونچ کو مار مار کے وہ چونچ توڑ دیتا ہے, نئی چونچ آتی ہے اس کی, نئے پر, نئے پنجے. اب وہ اگلے 30 سال کے لیے پھر ایک جوان ہو کے پھر ایک نئے انداز سے میدان میں آتا ہے. تو اسی طرح یہ جو رمضان ہمارے پاس آتا ہے نا, ہمیں ایک نیا انسان بنانے کے لیے, ہماری زندگی میں چینجنگ لانے کے لیے, لعلکم تتقون, تم اچھے انسان بن جاؤ. اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے اگر ہم کھائے پیے, وہ تو ہمیں چینج کرنا چاہتا ہے. اور یارو اس مہینے میں جو روح کو طاقتور بنانے کا جو نسخہ ہاتھ آتا ہے نا, یعنی تہجد میں بندہ اٹھ جاتا ہے, ہر وقت روزہ ہے, باوضو رہنے کا فارمولہ ہے. کم کھائیں گے وضو سلامت رہے گا. آپ آزما کے دیکھیں, یعنی جتنا کم خوراک ہوگی اتنا آپ کا وضو, اور جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا آپ کو وضو آپ قائم نہیں رکھ سکتے. تو اس رمضان میں یہ بھی عادت بنانی ہے کہ جناب میں نے ہمیشہ باوضو رہنا ہے. اگر میرا وضو ختم ہوا میں فوراً تازہ وضو کروں. باوضو رہنے کی جو برکتیں ہیں نا, یہ آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ صرف وہی بندہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے جو باوضو رہتا ہو. نماز پڑھنا آسان, ذکر کرنا آسان, اچھے خیالات آتے ہیں. باوضو کی اتنی برکتیں رمضان سے ہم یہ بھی شروع کر سکتے ہیں. قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, تو اپنے آپ کو چینج کریں, زندگی میں تبدیلی لائیں. یہ رمضان ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنے, ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے, ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو.